السلام علیکم ویورز۔ آجا حسن ناول کی قسط نمبر 15۔ اگلے کئی دن وہ گھر میں قید رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود ڈیوڈ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اس شام اس کی امی اور بھابھی اسے اپنے ساتھ لے کر جیولر کے پاس گئی تھی اور ثانیہ نے طے کر لیا تھا کہ گھر سے نکلنے کے لیے اس کے پاس شاید دوسرا موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ جیولر کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے اس کی امی اور بھابھی اس کے آگے تھی۔ وہ جیولر کی دکان میں داخل ہو گئی تھی لیکن ثانیہ اندر نہیں گئی تھی۔ وہ دائیں جانب بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے بھابھی کی آواز سنی تھی اور اس کے بعد پاگلوں کی طرح بے تحاشا دوڑتے ہوئے اس نے ایک ٹیکسی روک لی تھی۔ اس کے پاس جانے کے لیے صرف ایک ہی جگہ تھی، ڈیوڈ کا گھر۔ بیل بجانے پر دروازہ کھلنے پر ڈیوڈ ہی آیا تھا۔ ثانیہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ ثانیہ، تم اتنے دن سے کہاں تھی؟ تم جانتی ہو تمہاری سیٹ کنفرم ہو گئی ہے، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے۔ میں پریشان تھا، ڈیوڈ کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ اور پھر اس نے ڈیوڈ کو سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ اس کا رنگ اٹھ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے بے چارگی سے ڈیوڈ سے پوچھا تھا۔ آؤ ڈیڈی سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر اندر چلا گیا تھا اور اندر جا کر اس نے سارا قصہ اپنے ڈیڈی کو بتا دیا تھا۔ ڈیوڈ کے تمام گھر والے یکدم پریشان ہو گئے تھے۔ ثانیہ، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارے گھر والے اب یہاں آئیں گے۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی بہت فکر مند تھے۔ انکل، میں اور کہاں جا سکتی تھی؟ پھر بھی تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے گھر والے پولیس لے کر آ گئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے کسی دوست کے ہاں چھوڑ آتا ہوں، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ڈیوڈ اور اس کے والدین کے ساتھ باہر پورچ میں نکل آئی تھی۔ تم پریشان مت ہونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈیوڈ نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ممنون انداز میں مسکرائی تھی۔ ڈیوڈ گیٹ کھولنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی گاڑی سٹارٹ کر رہے تھے۔ پھر ڈیوڈ گیٹ کھول کر پلٹ رہا تھا جب ثانیہ نے اس کے بالکل پیچھے گیٹ کے باہر کسی وجود کو نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ ڈیوڈ نے اپنے پیچھے ابھرنے والے قدموں کی چھاپ پر پلٹا تھا۔ ثانیہ نے اس شخص کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو دیکھ کر چیخ ماری تھی۔ بلال! ڈیوڈ کو کچھ مت کہنا، اس نے بلال کو اپنی طرف دیکھتے اور ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے فائر کی ایک آواز کے ساتھ اس نے ڈیوڈ کو گرتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کی ممی چیخ کر ڈیوڈ کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے زمین پر گرے ہوئے ڈیوڈ پر بلال کو ایک اور فائر کرتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کے جسم کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس کا وجود خوف سے سرد ہو گیا۔ اس نے بلال کو ریوالور اپنی طرف سیدھا کرتے دیکھا تھا۔ وہ بے حس و حرکت تھی۔ کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ پھر اس نے فائر کی ایک آواز سنی تھی۔ پھر کچھ اور چیخیں سنائی دی تھی۔ اس نے ربیکا اور انیتا کو چیختے ہوئے ڈیوڈ کی طرف لپکتے دیکھا تھا۔ اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ فائر کی ایک اور آواز سنائی دی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے بلال کو کچھ لوگوں کی گرفت میں دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی ملازموں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بلال کو کھینچتے ہوئے کہیں لے جایا گیا تھا۔ انکل ایک ملازم کے ساتھ مل کر ڈیوڈ کو اٹھا رہے تھے۔ ڈیوڈ کی ممی ربیکا اور انیتا بلند آواز میں چیخیں مار رہی تھی۔ اسے زمین پر خون کا ایک تالاب نظر آیا تھا۔ ڈیوڈ کو گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے ڈیوڈ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کا جسم ساکت تھا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے تر تھی۔ گاڑی ایک زناٹے کے ساتھ پورچ سے نکل گئی تھی۔ اس نے ڈیوڈ کے خون سے گاڑی کے ٹائروں کے لتھڑتے اور پھر فرش پر نشان بن کر جاتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کی پوری فیملی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ وہاں اکیلی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹ پہلے کیا ہوا تھا۔ ڈیوڈ کا خون گیٹ کے اوپر لگی ہوئی فلڈ لائٹس کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہ اس جگہ پر آ گئی تھی اور پھر جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ بلال نے غم و غصوں کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ تم اگلی بار اس سے ملنے میں تم دونوں کو قبر میں اتار دوں گا۔ اسے بلال کی دھمکی یاد آئی تھی، مگر وہ دھمکی نہیں تھی جس وقت وہ یہ بات جانتی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہسٹرائی انداز میں چلاتے پایا تھا۔ پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا، مگر وہ کمرہ ڈیوڈ کے گھر کا نہیں تھا۔ تو اب تم ہوش میں آ گئی ہو؟ اس کے بیڈ کے قریب کھڑی ایک سیاہ فام عورت نے اس سے کہا تھا۔ ثانیہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ثانیہ کے ذہن میں ایک جھمانکا ہوا تھا۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ وہ بے اختیار اٹھ کر
بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ عورت خاموش رہی تھی۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ ثانیہ جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس نے چلا کر پوچھا تھا۔ اس عورت نے وہ مر چکا ہے، ہی از ڈیڈ کہا تھا۔ ڈیڈ؟ ثانیہ کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی۔ اس عورت نے اب نرمی سے اس کے کندھے تھپتھپانا شروع کر دیے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ خبر تمہارے لیے شاکنگ ہے، مگر یہی سچ ہے۔ ڈیوڈ کی فیملی ابھی اس کے آخری رسوم کی تیاری کر رہی ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ یہاں آئیں گے اور پھر تم سے کچھ ضروری باتیں ہوں گی۔ وہ عورت اسے انگلش میں بتاتی جا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ تم امریکن ایمبیسی میں ہو۔ تم نے امریکہ میں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ان حالات میں ڈیوڈ کی فیملی کے کہنے پر ہم نے تمہیں اپنی تحویل میں لیا ہے کیونکہ تمہاری زندگی کو خطرہ تھا۔ وہ گمسم اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ زندگی کا ہر راستہ یکدم تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو بند گلی کے آخری سرے پر کھڑا پایا تھا۔ زندگی میں کبھی اسے اپنے خاندان سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس سے اس دن ہوئی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ اس دن کتنا چیخی تھی، یا اس نے بلال کو کتنی بد دعائیں دی تھی، یا ڈیوڈ کو کتنی بار پکارا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اس کے چلانے پر کمرے میں کچھ اور لوگ آئے تھے اور ان میں سے ایک نے زبردستی اسے انجیکشن لگا دیا تھا۔ غنودگی کی حالت میں بھی جو آخری چہرہ اس کے سامنے تھا وہ ڈیوڈ کا چہرہ تھا۔ اگلے بہت سے دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ وہ اسی کمرے میں بند رہی تھی۔ اسے نہیں پتا باہر دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے والدین اسے کہاں اور کیسے تلاش کر رہے تھے۔ بلال کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ڈیوڈ کی فیملی پر کیا گزر رہی تھی، اور اب خود اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ وہ جیسے چند ہفتوں کے لیے اپنی شناخت بھول گئی تھی۔ اسے اس کمرے سے باہر نکلنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، اور اسی دن اس عورت کے آنے پر اس سے ڈیوڈ کی فیملی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ امریکہ جا چکے ہیں، یہاں پر ان کی جان کو خطرہ تھا کیونکہ تمہاری فیملی کے لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ تمہیں ڈیوڈ کی فیملی کہیں چھپایا ہے، اس لیے ان کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس عورت نے تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ اس کا ایک دھچکا لگا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے ملے بغیر باہر چلے گئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے تو ان سب کے ساتھ رہنا تھا، مجھے تو ان کے ساتھ باہر جانا تھا۔ تمہارا ان کے ساتھ باہر جانا یا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، کیوں ممکن نہیں ہے؟ ابھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ تم ہماری ایمبیسی میں ہو، اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے۔ تمہارا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، اس لیے تمہیں ابھی باہر نہیں بھجوایا جا سکتا۔ چند ماہ تک جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو تمہیں باہر بھجوا دیا جائے گا۔ اس کے بعد تم اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ اس عورت نے اس سے کہا تھا۔ بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا تھا۔ کیس کورٹ میں جا چکا ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی تھی۔ میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ باہر نکلنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہاری یہاں موجودگی ایک راز ہے۔ یہاں سے باہر نکلو گی تو ایمبیسی کی پاکستانی ملازمین اور وہاں سے آنے جانے والے لوگ تمہاری موجودگی کے بارے میں باخبر ہو سکتے ہیں۔ تب تمہیں چھپانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم چند دن یہاں صبر سے گزار لو، پھر ہم تمہیں کہیں اور شفٹ کر دیں گے۔ وہاں تم زیادہ آسانی سے رہ سکو گی۔ میں ڈیوڈ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ چند دنوں بعد ایک رات اسے ایک گاڑی میں ایمبیسی کے باہر ایک بلڈنگ میں لے جایا گیا۔ وہ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کے لیے کرائے پر لی گئی تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کورٹ میں اس کے بھائی کے خلاف چلنے والے کیس کی کیا صورتحال ہے۔ اگلے کئی ہفتے تک اسے وہاں رکھا گیا تھا، اور اسی عرصے کے دوران ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم کی کچھ پاکستانی عہدیداران اس کے پاس آتی رہی تھی اور اس سے بہت سی باتیں پوچھتی رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر وہ گھنٹوں اسے اس کے حقوق کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، اس کی دلیری کی داد دیتی تھی اور اسے بتاتی تھی کہ اس کے اس قدم سے پاکستانی لڑکیوں میں کتنا شعور اور بیداری پیدا ہوگی۔ وہ اخبارات کا مطالعہ نہیں کرتی تھی، مگر ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے کیس کو انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہوگا۔
وہ سلمان لڑکی جس نے محبت کی خاطر اپنے مذہب اور خاندان کی پرواہ نہ کی، مگر اس وقت اس جملے میں چھپی ہوئی ذلت کو سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، اس کے خاندان نے ڈیوڈ کو اس سے جدا کر دیا تھا۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔